السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ یہ ہفتہ جو گزرا ہے ہم نے اپنے ٹی وی پہ دیکھا، ہم نے اخباروں پہ دیکھا، اور ہم نے اپنے ڈرائنگ روم میں بھی بہت سارا ڈسکس کیا کہ یہ پاکستان اور امریکہ کی جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کو کس طرح ریزولو کیا جائے، اور اگر یہ نہیں ریزولو ہو سکے تو اس پہ ہماری زندگی پہ کیا افیکٹ ہوگا۔ اس پہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے بھی ایک ABC کال کی، اور اس کا جو ریزولوشن تھا اس میں یہ تھا کہ ہم ایک چینج چاہتے ہیں، اور چینج ہوگا بیسکلی آن پولیٹیکل گراؤنڈس، کہ اب ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے، اپنی وار آن ٹیرر میں بھی اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس سے سب کو پتہ یہ لگا تھا کہ امریکہ کی جو ایڈ ہے یا ایڈ جو ہماری ہے اور ہمارے ممالک دیتے ہیں جو نیٹو کے ہیں، وہ ہماری اسسٹنس شاید کم ہو جائے۔ اس کے لیے پاکستان کی جو ریزولوشن تھی، یونانیمس ریزولوشن تھی، اس میں 4 نکات انہوں نے ایڈ کیے جو اکنامکس میں تھے۔ ایک تھا سیلف سفیشنسی، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرف جائے گا جہاں اس کو پوری سیلف سفیشنسی ہو، ہر چیز میں باہر سے ایڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اکنامک اور ٹیکس ریفارمز ہوں گے جو کہ ہمیں ریونیو جنریشن، ہماری ریونیو کیپیسٹی بڑھے گی تاکہ ہمیں باہر سے لینا نہ پڑے پیسے۔ تیسرا تھا کرپشن کو کم کرنا، اور چوتھا اور فائنل تھا کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے۔ حالانکہ ٹریڈ کے لیے بھی ہمیں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ ہمیں ٹریڈ کے بھی جو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے وہ ملے۔ اس کو سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں ثاقب شرانی صاحب، جو فارمر ایڈوائزر ہیں شوکت ترین صاحب کے فائنانس منسٹرشپ میں، اور ہمیں فون پہ جوائن کریں گے لارڈ نذیر احمد جو کہ پارلیمنٹ میں ہیں UK کی۔ تھینک یو ویری مچ لارڈ نذیر فار جوائننگ اس۔ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، اور ہماری جو فارن منسٹر ہیں ہنا ربانی کھر، انہوں نے اپیرنٹلی رپورٹڈلی کہا تھا ABC میٹنگ میں کہ 40 ملکوں سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، ان سب نے امریکہ کا ہی پوائنٹ آف ویو سپورٹ کیا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ برٹن؟ آپ کا خیال میں کہ برٹن ڈفرینٹ لائن لے گا بیکاز اتنے سارے وہاں پاکستانی کمیونٹی سو اسٹرانگ؟ دیکھیں، جن کی افواج افغانستان کے اندر ہے، ظاہر ہے وہ نیٹو ہو یا ISAF کی فورسز، وہ تو سارے مل کے ہی پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ بات کریں گے، کیونکہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ پہ اور پاکستان کی انسٹیٹیوشنز پہ، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ان کا کام کرے۔ پاکستان نے پہلے ہی اس جنگ میں بہت سارا نقصان اٹھایا ہے، اور پاکستان کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے، بجائے ریوارڈ کرنے کے، ہمیشہ ڈو مور اور کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جس طرح امریکہ اور اس کے الائز اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اپنا انٹرسٹ کی بات کرنی چاہیے۔ اور کل والی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، یہ اچھا اقدام تھا، اور یہ اپنی پوری کی پوری نیشن کی یونٹی کی وجہ سے یہ سامنے آیا، کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ اس بات پہ اتحاد کر چکے ہیں کہ اگر ان کو سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے تو وہ کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کی غلامی ان کو منظور نہیں ہے۔ صحیح۔ آئی وڈ لائک ٹو کم ٹو ثاقب شرانی صاحب ناؤ۔ لارڈ نذیر نے کہا کہ سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے، مگر جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں وہ تو ویسے بھی کھاتے آ رہے ہیں، جو پلاؤ اور بریانی کھا رہے ہیں وہ تو کھاتے چلے جائیں گے۔ ڈو یو تھنک کہ اسسٹنس یا ہماری اکنامک ایڈ اگر ختم ہو جائے تو اٹ وڈ ہرٹ اس؟ کس طرح؟ دیکھیے، اٹس آئرونک، جن لوگوں نے قرارداد پاس کی ہے وہ میرا خیال ہے پورے کمرے میں ملا کے کوئی 15,000 یا 20,000 روپے کا ٹیکس دیتے ہوں گے سال کا، رائٹ؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے تو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ، سوکھی روٹی کھانے کا مطلب ہے کہ اور لوگ کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے انٹل یہ لوگ دیر از برڈن شیئرنگ اینڈ دیر از آنیسٹی ان دا لیڈرشپ وین دے ٹاک اباؤٹ فنشنگ آف کرپشن. They've all had their snouts in the trough, unfortunately, to put it very bluntly. When they talk about raising the tax to GDP ratio, ان سب کا ہاتھ ہے اس میں کہ ہم 8.6% کے اوپر بیٹھے ہیں آج. سو آئی تھنک بہت ایک فنڈامنٹل سی چینج چاہیے ہوگا ہماری لیڈرشپ میں، اینڈ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آئے، بٹ ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک. اتنا لگتا نہیں ہے کہ اتنا یہ اس کا امکان ہے کہ یہ چینج آئے ان لوگوں میں.
لارڈ نذیر آپ کیا اگر اکانومی ہماری اس حالت میں ہے کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں جیسے کہ ثاقب شرانی صاحب نے کہا ہو آر ناٹ ولنگ ٹو پے ٹیکسز، جو کہ پارلیمنٹ میں یہ پاس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جی دے آلویز سے کہ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے پروونسز کو پاس کرے فارم ٹیکس، تو از دیر اینی سولوشن ڈو یو تھنک؟ دیکھیے جی، ان کی جو خوبصورت بات ہے اس پہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ تین فیکٹرز ہیں. ایک تو امریکن اکنامک اسسٹنس ہے جو ایڈ دیتے ہیں، وہ صرف $2.5 بلین سالانہ. اگر صرف پاکستانی ڈایاسپورا کی جو ریمیٹنس ہیں وہ $13 بلین ہیں، تو اگر اس کے پرپورشن سے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ایگزیجریٹ نہ کریں کہ اس کی اتنی ویلیو ہے. پاکستان کا نقصان $65 بلین سے زیادہ ہوا ہے. اب بیڈ گورننس کی جو بات ہے وہ تو بالکل ہے، کرپشن کی بات ہے وہ بالکل ہے، نیپوٹزم کی بات ہے تو وہ بالکل ہے. لارڈ نذیر آپ کی آواز ذرا ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ویل جسٹ گیٹ بیک ٹو یو، دیر از اے سلائٹ ٹیکنیکل پرابلم. لیٹ می کم بیک ٹو ثاقب شرانی صاحب. واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از دا سولوشن؟ پہلی بات ہے میں پورا بالکل متفق ہوں. آئی ایم ناٹ ون آف دوز ہو تھنک کہ یو ایس چلا جائے گا تو پاکستان ول بی اے ڈرفٹ اینڈ لاسٹ ایٹ سی. ناٹ ایٹ آل. میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہے. انفیکٹ آئی تھنک ریاض کھوکر صاحب نے ایک یا شمشاد صاحب نے ون آف آر پریویس فارن سیکرٹریز wrote an article, a column, an op-ed piece 2 days ago, and he said thank you Admiral Mullen. سو میں تو بالکل متفق ہوں کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. ہمیں یہ لارڈ نذیر صاحب کے نمبر کریکٹ کر لوں، یہ تو ایکچولی تاثر دیا ہے انہوں نے، امریکہ نے ایک نیریٹو کریٹ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو $2 سے $3 بلین دیتے ہیں. اصلیت یہ ہے، کیونکہ میں منسٹری فائنانس سے آپ کو بتا سکتا ہوں، اصلیت یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں یہ $1 ارب بھی سال کا نہیں دے رہے ہیں آپ کو. اور اس سال پچھلے گزشتہ سال میں ان کی اگر فلڈ ریلیٹڈ اسسٹنس آپ نکال دیں جو ون آف تھی، اور وہ بھی آئی ایم ایف کے تھرو روٹ ہوئی زیادہ تر اور کچھ ورلڈ بینک سے آئی، ایکچوئل بائی لیٹرل اسسٹنس یو ایس کی وہ تو کولیشن سپورٹ پیسے ہی نہیں آپ کو دے رہے ہیں، جو ری امبرسمنٹ ہے، جو کنٹریکچوئل پیمنٹ. جی بٹ دے آر چیلنجنگ سم آف دا فگرس. مطلب ہے کہ وہ فگرس جو چیلنج ہو رہے ہیں وہ ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹ مشرف صاحب ہیں انہوں نے چند باتیں کہی تھیں کہ ہم جو وار آن ٹیرر کے لیے پیسے دینے تھے وہ ہم انڈین بارڈر پہ لگا رہے ہیں. اور اس قسم کی میں آپ کو اس کا دوسرا فلپ سائڈ بھی بتاؤں کہ یہ بھی ایک نیریٹو ہے، پارٹلی ٹرو ہے. بٹ when I was in the ministry 2009 میں I can tell you first hand that they were using یہ جو coalition support کے پیسے ہیں they were using that to get more Raven Davises into Pakistan. It was a leverage. On that note, let's take a quick break. We'll be right back. We will continue with this. Thank you.